آپ جاننا چاہیں گے میرے آقا علیہ السلام کے لیے نفلی روزوں کے لیے پسندیدہ مہینہ کون سا تھا؟ آئیے میں بتاتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم حضرت سیدنا عبداللہ بن ابی قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو فرماتے سنا، میرے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پسندیدہ مہینہ شعبان المعظم تھا کہ اس میں روزے رکھا کرتے، پھر اسے رمضان سے ملا دیتے۔ اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں دیکھتا ہوں جس طرح آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شعبان میں روزے رکھتے ہیں اس طرح کسی بھی مہینے میں نہیں رکھتے۔ فرمایا رجب اور رمضان کے بیچ میں یہ مہینہ ہے، لوگ اس سے غافل ہیں، اس میں لوگوں کے اعمال اللہ رب العالمین کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، اور مجھے یہ محبوب ہے کہ میرا عمل اس حال میں اٹھایا جائے کہ میں روزہ دار ہوں۔ اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، ہم سب کے لیے بھی کیسا میسج ہے، شب برات اسی مہینے میں ہے، ہمارے اعمال بارگاہ الہی میں پیش ہوں گے، ہمیں بھی اس مہینے میں خوب عبادتیں کرنی ہیں۔ گویا نامہ اعمال کے اس سال کے آخری صفحات ماہ شعبان المعظم کے شروع کے دنوں میں ہیں، خوب عبادتیں کیجئے، روزے رکھیے، نمازیں پڑھیے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان فرماتے ہیں کہ جہاں اللہ کے حبیب علیہ السلام پر درود پڑھا جاتا ہے وہاں سے ایک ایسی خوشبو نکلتی ہے جس کو فرشتے آسمانوں پر محسوس کرتے ہیں۔ نارملی جب ہم خوشبو لگاتے ہیں یا خوشبو خریدنے جاتے ہیں تو دل میں تمنا ہوتی ہے، ہم اس کو کہتے ہیں ایسی خوشبو جو ذرا دور تک جائے، یہ لانگ لاسٹنگ ہو، مگر یہ کیسی خوشبو ہے کہ بندہ زمین پر درود پڑھے آسمان تک اس کی خوشبو جاتی ہے۔ اور اس کی بڑی لاجیکلی وجہ بھی ہے، یہ ذکر کس کا ہے، یہ بات کس کی ہے، یہ اس کا ذکر ہے جو خود مہکے آقا ہے۔ میرے آقا کیسے مہکے ہیں؟ پوچھو بریلی کے تاجدار سے، فرماتے کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بڑے آئے مہکنے والے، بڑے بڑے پرفیوم لگائے، بڑے مہنگے لوگ عطر لگاتے ہیں، مگر امام عشق و محبت کہتے ہیں کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے۔ یعنی آقا کو جب تلاش کرنا ہوتا تھا نا صحابہ کرام کو، آج کل نارملی پہلے زمانے میں بڑا مسئلہ تھا، آج سے 5-7 سال پہلے جناب کدھر آنا ہے تو کہتے بھائی فلاں جگہ پر آنا، تیسری گلی میں مڑ جانا، اس کے بعد لال رنگ کا کوئی گیٹ نظر آئے تو الٹی گلی میں مڑ جانا، بندہ یہ ڈھونڈتا رہتا تھا۔ اب تو لوکیشن بھیج دیتے ہیں، بندہ فوراً جگہ پر پہنچ جاتا ہے، مگر صحابہ کرام علیہ رضوان کے پاس بھی ایک نیویگیشن سسٹم تھا، ایک لوکیشن سسٹم تھا۔ ان کو جب نبی پاک کو تلاش کرنا ہوتا تھا نا، پوچھتے نہیں تھے آقا کہاں گئے ہیں، گلی کے کنارے سڑک کے کنارے کھڑے رہتے تھے، خوشبو بتاتی تھی آقا یہاں سے گئے۔ شناخت کیسے ہوتی تھی؟ بریلی کے تاجدار سے پوچھو، وہ فرماتے عنبر زمین ابیر ہوا مشک تر غبار، کہتے گلی کا حال کیا ہو جاتا تھا کہ زمین عنبر جیسی ہو جاتی، غبار مشک جیسا ہو جاتا، ہوا ابیر ہو جاتی۔ فرماتے عنبر زمین ابیر ہوا مشک تر غبار، ادنا سی یہ شناخت تیری راہ گزر کی ہے۔ بلکہ سچی بات بتاؤں، وہ تو 1400 سال پرانی بات تھی نا، آج بھی کسی کو مدینے لے جاؤ، عاشق رسول ہو، دل جو ہے وہ عشق رسول سے بھرا ہوا ہو، آنکھوں پہ پٹی باندھ دو، اسے نہ بتاؤ کہاں لے جا رہے ہو، وہ مدینے میں داخل ہوگا تو بتا دے گا یہ ہوائیں اور ہیں۔ اب تو خوشبو لگاتے پتہ کیوں ہے؟ میرا اور آپ کو خوشبو لگانے کا مقصد کیا ہے کہ میرے اور آپ کے پسینے سے جو بو نکلتی ہے نا، اس سے کسی کو تکلیف نہ ہو، مجھے بھی نہ ہو، کسی اور کو بھی نہ ہو۔ باڈی اسپرے بندہ کرتا ہے، عطر لگاتا ہے، مگر میرے آقا وہ ہیں جن کا پسینہ مشک سے زیادہ خوشبودار ہے۔ اچھا کیسا خوشبودار ہے کہ ایک بار صحابی رسول آئے، وہ کہتے ہیں حضور بچی کی شادی ہے اور خوشبو چاہیے۔ عرب کے لوگ بڑی خوشبو لگاتے ہیں، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں رب کریم آپ کو جلدی جلدی مکے مدینے کی حاضری عطا فرمائے۔ جب وہاں جائیں گے بڑی مہنگی مہنگی عطر کی دکانیں، بڑا مہنگا عطر، وہ خوشبو بڑی شوق سے لگاتے ہیں۔ تو صحابی رسول نے کہا حضور بچی کی شادی خوشبو چاہیے۔ پیارے آقا علیہ السلام نے ان کو پیسے نہیں دیے کہ یہ پیسے لو جا کے عطر خرید لو، فرمایا کل آنا، کھلے منہ والی شیشی لے کر آنا، ساتھ ایک لکڑی کا ٹکڑا بھی لانا۔ وہ صحابی حاضر ہوئے اور کھلے منہ والی شیشی لے کر آ گئے۔ پیارے آقا علیہ السلام نے ان کے سامنے ہی اپنے مبارک ہاتھوں سے پسینہ نکالنا شروع کیا۔
اچھا پسینہ مبارک نکالا اور اس شیشی میں بھر دیا اور کہا کہ جاؤ اپنی بیٹی کو دے دو جس کی شادی ہونے والی ہے، اس سے کہو کہ جب خوشبو کی ضرورت ہے تو اسے لگا لیا جائے۔ صحابی بھی کتنے فرما بردار، کیسے عاشق، یہ نہیں کہتے حضور میں نے خوشبو مانگی آپ تو پسینہ دے رہے، اپنے گھر پہنچ گئے اپنی بیٹی کو دیا۔ اللہ اکبر، بیٹی بھی فرما بردار۔ آج کل تو دلہنوں کی لسٹ ہی ختم نہیں ہوتی، وہ صحابیہ بھی ہیں، آقا کی امتی ہیں، صحابی کی بیٹی ہیں، کہتی مرحبا۔ اب جب پسینہ مبارک لگانا شروع کیا نا، میں اور آپ خوشبو لگائیں تو ایک کمرہ مہک جاتا ہوگا، جب اس صحابیہ نے، اس دلہن نے نبی پاک کا پسینہ لگایا وہ پورا گھر مدینے میں مہکنے لگ گیا۔ حدیث کی کتابیں اٹھائیں، حدیث کی کتابوں میں اس گھر کو بیت المطیبین، خوشبو والا گھر مشہور ہو گیا، کیونکہ میرے آقا کا پسینہ وہاں استعمال ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، جب میرے آقا ایسا کمال دکھائیں، ایسا معجزہ عطا فرمائیں، پسینے کی ایسی خوشبو عطا فرمائیں تو قلم رضا کیسے خاموش رہ سکتا ہے؟ اعلیٰ حضرت کیا خوب بات لکھتے ہیں، فرماتے ہیں واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول، کیوں سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، لب پھول بدن پھول زخم پھول دہن۔ تو پھر کیوں نہ آقا سے محبت کریں، دنیا داروں کے پیچھے کیوں بھاگیں؟ ہم تو اس سے پیار کرتے ہیں جس کا پسینہ بھی مشک سے زیادہ خوشبودار ہے۔ تو اگر واقعی کسی سے پیار کرنا ہے، کسی کو فالو کرنا ہے، کسی سے انسپائر ہونا ہے، کسی کا دیوانہ بننا ہے، نبی پاک سے زیادہ باکمال ہستی کوئی نہیں دنیا میں۔ میں چلے دنیا کے جس حسین سے آپ کو محبت ہے نا، دو ہی چیزیں میں بتاتا ہوں، باقی میں نبی پاک کے چہرے کی بات، آنکھوں کی بات، مبارک ہاتھوں کی، مبارک زلفوں کی بات کیا کروں۔ وہ دو چیزیں جو نارملی انسان کی وہ ہوتی ہیں جسے دوسرا انسان گن کھاتا ہے، ایک پسینہ اور دوسرا تھوک ہے۔ کسی کا تھوک بالکل اچھا نہیں لگتا، ابھی تو پسینے کی بات کی نا، نبی پاک کا پسینہ کیسا، آپ کچھ لعاب دہن کی بات بھی کر لیتے ہیں۔ ایک صحابی حضرت عتبہ بن فرقد رضی اللہ تعالیٰ، آپ کی 4 ازواج تھی، 4 بیویاں تھیں۔ اچھا عرب کے لوگ میں نے بھی بتایا خوشبو بہت لگاتے ہیں، تو وہ بھی اپنے شوہر کے لیے زینت کرتی، خوشبو لگاتی، جائز اچھی بات ہے، مگر وہ ایک بات نوٹ کرتی تھی کہ ہم جتنی مہنگی خوشبو لگا لیں، حضرت عتبہ میں سے جو خوشبو آتی ہے نا وہ ہم سب سے نرالی ہے۔ اچھا وہ گھر میں تھی تو یہ بھی دیکھتی تھی کہ آپ تو خوشبو استعمال بھی نہیں کرتے، نہ دیکھا بھی نہیں کبھی کہ خوشبو استعمال کرتے، کدھر چھپائی ہوئی ہے وہ خوشبو اور کب استعمال کرتے ہیں۔ چاروں نے میٹنگ کی اور حضرت عتبہ سے کہا کہ حضور ایک بات تو بتائیں، ہم چاروں خوشبو لگاتی ہیں الگ الگ، مگر آپ میں سے جو خوشبو آتی ہے وہ ہم سب سے اچھی ہے۔ اچھا کبھی خوشبو لگاتے دیکھا نہیں، خوشبو چھپائی کدھر ہے؟ آپ فرماتے میں تو کوئی خوشبو استعمال نہیں کرتا، خوشبو استعمال ہی نہیں کرتے، کہا نہیں پھر خوشبو کیسے آتی ہے؟ اب بات یہ ہے کہ ایک بار میرے جسم پر آبلے پڑ گئے، اسکن ڈیزیز، جلدی بیماری۔ اللہ اکبر، صحابہ کا عقیدہ دیکھو، جب بھی کوئی پرابلم ہوتی کہیں اور نہیں جاتے، نبی پاک کے در پہ حاضر ہوتے۔ سب جانتے تھے نا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، آقا سے جا کر عرض کرتے حضور جسم پر آبلے پڑ گئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے بھی کوئی کریم عطا نہیں فرمائی، کسی ڈاکٹر کا پتہ نہیں دیا، فرمایا عتبہ اپنا کرتا اتارو۔ کہتے میں نے کرتا اتارا، میرے آقا نے لعاب دہن نکالا، اپنے میرے جسم پر ملنا شروع کیا، پیارے آقا نے اپنا لعاب دہن مبارک تھوک جو ہے میرے جسم پر ملا۔ حضرت عتبہ کہتے ہیں وہ دن ہے، آج کا دن ہے، بیماری تو چلی گئی، جسم بہکے ہی جا رہا ہے۔ آئے ہائے ہائے، ہے کوئی ایسا کائنات میں اس نبی سے پیار نہ کرے تو کس سے پیار کرے؟ کہ دنیا کے حسینوں کے پیچھے کیوں بھاگنا ہے؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں نا، وہ خدا نے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم، تیرا مسجد راز عرش بری، تیرا محرم راز روح امین، تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شہا، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم۔ تو آج سارے میرے بھائی نیت کریں کہ انشاءاللہ روزانہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ سوچو نا، میں ادھر درود پڑھوں فرشتوں کو خوشبو جاتی ہے تو درود پڑھنے والے کی زندگی کیسی مہک جائے گی؟ ادھر انشاءاللہ زندگی بھی مہکے گی، ادھر قبر بھی مہک جائے گی انشاءاللہ۔
تو कसरत से दुरूद पाक पढ़ने की नीयत करें। एक बार मोहब्बत के साथ बाआवाज़ बुलंद दुरूद पाक भी पढ़ ले। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज जिस मौजू पर मैंने चंद मदनी फूल पेश करने हैं, नबी पाक अलैहिस्सलाम की शान बयान हो रही है। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम की शान कितनी निराली है, सुभान अल्लाह। मेरे आका अलैहिस्सलाम की शान ये है कि जितने अंबिया गुजरे, अल्लाह ने हर नबी को कोई ना कोई मौजज़ा अता फरमाया, मगर सरवरे कायनात अलैहिस्सलाम को जितने अंबिया को जितने मौजज़ात मिले ना, कमोबेश 1,24,000 अंबिया हम कहते हैं, जितने अल्लाह के नबी हम सब पर ईमान लाते हैं, उन सब के मौजज़ात का जो मजमुआ है, जो टोटल है, वो अल्लाह ने अपने आखिरी नबी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया। अच्छा, फिर सिर्फ यही नहीं, चंद मौजज़ात एक्स्ट्रा इसको कहते हैं एक्सेप्शनल, खसाइस से कुबरा जिन्हें कहा जाता है, जो किसी और को अता नहीं किए, वो सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता की। अल्लाहु अकबर। अच्छा, फिर एक और मजे की बात, उलमा कहते हैं जितने मौजज़ात हैं जो मेरे आका को अता, मिसाल के तौर पे चांद को 2 टुकड़े करना, सूरज को वापस पलटा देना है, कोई टूटा हुआ हाथ लेकर आता दुआब दहन लगाते हाथ जुड़ जाता, साहबी निकली हुई आंख लेकर आते, नबी पाक दम फरमाते, दुआब दहन लगाते, आंख वापस रखते, पहले से ज्यादा रोशन हो जाती, एक प्याला दूध का होता 70 सहाबा पी लिया करते। कितने मौजज़ात हैं, मैं बयान करता चला जाऊं, बल्कि गिनती नहीं हो सकती, मगर उलमा बड़ी कमाल की बात फरमाते हैं कि जितने मौजज़ात है ना, ये सारे मौजज़ात सरवरे कायनात अलैहिस्सलाम का जो मकाम और मर्तबा है ना, उसके मुताबिक ही नॉर्मल है। हाँ, क्योंकि नबी पाक की जो शान है ना, अब वजह तख्लीक कायनात है, ये नॉर्मल सी बात है। आका अलैहिस्सलाम चांद के 2 टुकड़े फरमाते, सूरज को वापस पलटा है, फरमाते सिर्फ 2 मौजज़ात ऐसे हैं, इन तमाम मौजज़ात में 2 मौजज़ात ऐसे हैं कि जो नबी पाक की शान बयान करते हैं, जो आका का कैलिबर है, स्टेटस है, मकाम है बारगाह इलाही में, उसके मुताबिक जो मौजज़ात है वो 2 हैं, जो बताते हैं कि सरवर कायनात अलैहिस्सलाम कितनी बड़ी हस्ती और आपका मकाम क्या है। उसमें एक मौजज़ा कौन सा है? वो मौजज़ा है मेराज मुस्तफ़ा। हाँ, अल्लाह को किसी ने भी नहीं देखा था, सर की आंखों से रब का किसी ने दीदार नहीं किया। एक बार कोशिश की थी हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलाम। हजरत मूसा कौन है? कलीमुल्लाह। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कलीमुल्लाह? अल्लाह से हम कलाम होते थे, बात करते थे। अच्छा, दुनिया का भी दस्तूर है कि आप किसी की बड़ी इज्जत करते हो, रिस्पेक्ट करते हो, और आपकी उससे बात हो और आप उसे देखा ना हो अभी तक, तो आप क्या चाहते हैं कि यार बात तो होती है, दीदार भी हो जाए। इतनी बार बात हुई, कभी मुलाकात भी हो जाए। हजरत मूसा को शर्फ था कि अल्लाह से बात करते थे, कलाम करते थे। अर्ज किया, या अल्लाह, कलाम का शर्फ तो दे दिया, अब अपना दीदार भी करा दो। आपने रिक्वेस्ट की, इरशाद क्या हुआ? लन तरानी, ऐ मूसा तुम मुझे नहीं देख सकोगे। आपकी रिक्वेस्ट है और वहां से मना कर दिया गया। और अब एक पहाड़ पर अल्लाह ने अपने नूर की तजल्ली नाजिल फरमाई। हजरत मूसा उस तजल्ली को भी ना देख पाए, ताब न ला सके, और आप बेहोश हो गए। ठीक है, समझिएगा बात को। आज थोड़ा सा फर्क समझो, कलीमुल्लाह और हबीबुल्लाह है। हजरत मूसा कलीमुल्लाह है, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मना कर दिया गया। तजल्ली जब नाजिल हुई तो आप ताब न ला सके, बेहोश हो गए। और इधर मेरे आका मक्का पाक में उम्मे हानी के घर आराम फरमा रहे हैं। 27वीं रजब की रात है, जिब्रील अमीन आते हैं, जगाते और कहते हुजूर रब ने बुलाया है। उधर मना किया जा रहा है, इधर बुलवाया जा रहा है। इस खूबसूरत बात को बरेली के ताजदार कैसे लिखते हैं? आप फरमाते, तबारकल्लाह शान तेरी, तुझी को ज़ेबा है बेनियाजी। अल्लाह तेरी शान बेनियाजी भी कमाल की है, तेरी शान निराली है। या अल्लाह कहीं तो मना फरमा रहा है, लन तरानी फरमाया जा रहा है, और कहीं महमूद को बुलाया जा रहा है। सुनो आला हज़रत क्या कहते हैं, तबारकल्लाह शान तेरी, तुझी को ज़ेबा है बेनियाजी। कहीं तो वो जोशे लन तरानी, कहीं तकाज़े विसाल के थे, कहीं तो बुलाया जा रहा है। तो ये शान है मेरे आका कि सारे अंबिया के जो मौजज़ात वो दिए गए, और फिर एक ऐसा मौजज़ा
وہ معراج رب نے اپنا دیدار کروایا. اور دوسرا معجزہ جس پر آج میں نے بات کرنی ہے، دیکھو نا جتنے معجزات ہیں ہم میں سے کسی نے معجزے دیکھے تو نہیں نا؟ جب بھی سنتے ایمان تازہ ہو جاتا ہے. بچپن سے سن رہے ہیں صحیح، کئی 100 بار معجزے سنے ہیں، مگر مزے کی بات ہے جتنی بار سنتے ہیں دل خوش ہوتا ہے، ایمان تازہ ہوتا ہے. اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ جس سے پیار ہوتا ہے نا، جب بھی اس کی تعریف کرو محبوب کی اچھی لگتی ہے. جتنے عاشق رسول ہوں گے نا وہ 1000 بار نبی پاک کی تعریف سنے، ایک ہی واقعے کو بار بار سنے ہیں. جب بھی سنتے ایمان تازہ ہوتا ہے، کیونکہ محبوب کی بات ہو رہی ہے، حبیب کی بات ہو رہی ہے. تو سبحان اللہ. لیکن we are not there، ہم ادھر تھے نہیں، ہم تو 1400 سال بعد سن رہے ہیں. مگر ایک معجزہ ایسا ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں جو آج بھی ہمارے درمیان موجود ہے، ہم آج بھی اس کی برکتیں لے سکتے ہیں. اور ایک اور مزے کی بات بتاؤں، وہ سب سے بڑا معجزہ، اس کو اعظم المعجزات کہا گیا، the biggest miracle of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بڑا معجزہ ہے اور ہمارے پاس ہے. اب وہ کون سا معجزہ ہے؟ وہ معجزہ ہے قرآن مجید فرقان حمید. ہاں، یہ سب سے بڑا معجزہ ہے. اللہ نے فرمایا کہ اگر ہم اس کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے وہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا اللہ کے خوف سے. پھر کہاں نازل کرتے؟ پہاڑ تو بڑا مضبوط ہوتا ہے نا. اب اللہ نے قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ طاقت بخشی کہ قرآن آپ کے قلب اقدس پر نازل ہوتا ہے. اور سبحان اللہ، اللہ نے اس کی حفاظت کا انتظام کیسا کیا کہ آج 1450 سال گزر گئے، کوئی زبر زیر پیش میں فرق نہیں لا سکا. کروڑوں دلوں میں قرآن محفوظ ہے. ارے اس کے معجزات، اس کے اعجاز اپنی جگہ. اگر آج ہم دیکھنا چاہتے ہیں اس کا معجزہ یا اس کا کمال، دنیا میں کوئی کتاب نہیں، آپ کوئی فارسی کتاب نہیں بتا سکتے کہ جو کسی پنجابی بولنے والے نے یاد کی ہو، کوئی پنجابی کتاب نہیں بتا سکتے جو کسی فرینچ بولنے والے نے یاد کی ہو، کوئی جرمن لینگویج بولنے والے نے جناب اسپینش کتاب یاد کی ہو. 2-4 لوگ کر لے تو الگ بات ہے، مگر قرآن کا یہ اعجاز ہے کہ دنیا بھر کی بولی بولنے والے عربی میں قرآن پاک کو اپنے دلوں میں یاد کر لیتے ہیں. 5-6 سال کا بچہ یاد کر لیتا ہے. یہ قرآن کا کمال ہے. اچھا، پھر دوسری بات، جو کتابیں پڑھنے والے میری بات جلدی سمجھ جائیں گے، علماء بھی بیٹھے ہیں، کچھ کتابیں پسندیدہ ہو جاتی ہیں، پسند آتی ہیں، فیوریٹ ہو جاتی ہیں، ہماری لائبریری میں ہوتی ہیں. ہم اس کتاب کو کتنی بار پڑھتے ہیں؟ 1 بار، بہت پسند آئی 2 بار، 3 بار پڑھ لیں گے. پھر یار اب 3 بار پڑھ لی، اب کچھ اور پڑھ لیں، مزہ نہیں آتا، بوریت ہوتی ہے. حالانکہ ہے بڑی پسند، لائبریری میں ہے، مگر 3 بار پڑھ لی ہے. قرآن وہ دنیا کی واحد کتاب ہے کہ 1000 بار پڑھو دل بھرتا نہیں ہے. قرآن پرانا نہیں ہوتا ہے، قرآن کا لطف ہی نیا ہے. اچھا، مزے کی ایک اور بات بتاؤں، یہ آج بھی کوئی اچھا قاری مل جائے، اچھا تلاوت کرنے والا مل جائے، آج بھی کوئی اچھا قاری مل جائے نا، جس کو سمجھ نہیں آتی اس کی بھی آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو جاتا ہے. یہ قرآن کی کنیکٹیوٹی روح کے ساتھ ہے، یہ قرآن کا ایک اثر ہے جو دل پر پڑتا ہے. تو یہ تو وہ ہو گئی باتیں جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، قرآن ہمارے درمیان موجود ہے. ہمارا دعویٰ ہے کہ ہمیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑی محبت ہے، مگر میرا سوال یہ ہے کہ قرآن سے ہماری کنیکٹیوٹی کتنی ہے؟ قرآن ہم کتنا پڑھتے ہیں؟ ہم میں سے کتنے ایسے جنہوں نے قرآن پڑھا، سمجھا اور کریں؟ یہ اچھی بات نہیں ہے کہ ہم 25 سال 30 سال 40 سال 50 سال 60 سال کے لوگ بھی یہاں بیٹھے ہیں اور قرآن آپ تک پورا نہیں پڑھا ہوگا، کئیوں نے ترجمے سے نہیں پڑھا ہوگا، تفسیر نہیں پڑھی ہوگی. قرآن کس کا پیغام ہے ذرا بتائیے گا؟ اللہ کا پیغام ہے نا، اللہ کا پیغام ہے اور مومنوں کے نام ہے، مگر ہم نے نہیں پڑھا. ہم کیسے جواب دیں گے اللہ کی بارگاہ میں کہ یا اللہ، قرآن ملا تو تھا مگر پڑھنے کا ٹائم نہیں. ہمارا قرآن سے ایک تعلق ضرور ہے، بڑا مضبوط تعلق ہے. وہ کیا ہے؟ جیسے نیا گھر لینا ہے، جلدی جلدی قرآن لے کر آؤ، نئے گھر میں رکھنا ہے، نئی دکان پہ رکھنا ہے، نئے کاروبار میں قرآن کو بڑا اچھا زلدان میں رکھ دیں گے، چومیں گے بس. اچھا، زیادہ سے زیادہ پھر کیا کریں گے؟ یار وہ ذرا مولانا صاحب بچوں کو بھیج دیجیے گا گھر پہ قرآن خوانی کرانی ہے. میں نہیں کہتا قرآن خوانی نہیں کرانی چاہیے،
لیکن اچھا افسوس پتہ کیا ہوتا ہے، جس کے گھر پہ، جس کی دکان پر، جس کی فیکٹری پہ قرآن خوانی ہو رہی ہے، اس وقت بھی قرآن نہیں پڑھتا، بچوں پہ کہتا تم پڑھ لو میں بیٹھا ہوں اپنا موبائل چیک کر رہا ہوں. اتنا بھی ٹائم نہیں ہے کہ اپنے گھر میں جو قرآن خوانی ہو رہی ہے اس میں بھی میں بیٹھ کے ایک پارا پڑھ لوں. اتنی قرآن سے دوری کیوں ہے؟ حالانکہ یہ تو میرے آقا کا عظیم معجزہ اور رب کا کلام ہے، مگر آج ہم قرآن نہیں پڑھتے. حدیث پاک میں آتا ہے وہ دل ویران ہے جس میں کچھ قرآن نہیں ہے. بتاؤ نا کہ ہمارے دل میں کچھ قرآن ہے؟ اور احادیث میں یہ بھی مضمون ملتا ہے کہ میں نہیں کہتا الف لام میم ایک حرف ہے، الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں. ایک صحابی رسول قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، ان کا گھوڑا بھٹکنے لگا، باہر آئے، 2-3 بار ایسا ہوا، آسمان پر دیکھا تو پورے آسمان پر عجیب منظر تھا. صبح نبی پاک علیہ السلام سے ان صحابی نے عرض کی حضور رات بڑا عجیب منظر تھا، آسمان پر عجب کمکمے لگے تھے، ایسا لگ رہا تھا جھومر لگے ہوئے ہیں. نبی پاک نے فرمایا اے اسید، ان صحابی کا نام اسید تھا، وہ فرشتے تھے جو تمہاری تلاوت سن کر نیچے آ رہے تھے. اگر تم تلاوت جاری رکھتے تو صبح سارے شہر والے فرشتوں کا دیدار کر لیتے. اگر چاہتے ہو نا تمہارے گھر پر فرشتے نازل ہو، اگر چاہتے ہو تمہارے کاروبار پر فرشتے نازل ہو، تو قرآن پڑھے نا. لیکن قرآن سے اتنی دوری. ہمارا قرآن کا انٹریکشن پتہ ہے کیسا ہے؟ ایک واقعہ پہلے بھی کئی بار میں نے بیان میں دہرایا ہے کہ ایک خاتون تھی، بوڑھی خاتون، ان کا ایک نوجوان بیٹا تھا، غریب تھی، پیسے جمع کیے، اپنے بچے کو بیرون ملک بھیج دیا کام کرنے کے لیے کہ وہاں جائے گا، کمائے گا، مجھے بھی پیسے بھیجے گا، میرا علاج بھی ہو جائے گا، گھر بھی خرید لوں گی. بیٹا چلا گیا، تھا بڑا فرما بردار بیٹا. 1 مہینے بعد اس کا خط آیا. خاتون نے خط دیکھا، پڑھنا تو آتا نہیں تھا، خط چوما، آنکھوں سے لگایا، میرے بیٹے نے ولایت سے خط لکھا ہے، دراز میں رکھ دیا. اگلے مہینے پھر خط آیا، پھر چوما، پھر دراز میں رکھ دیا. ہر مہینے خط آتا تھا، پڑھنا آتا نہیں تھا، چومتی رہی، آنکھوں سے لگاتی رہی، دراز میں ڈالتی رہی، لیکن پیسے نہیں تھے، بیماری بڑھتی گئی، آخر وہ عورت انتقال کر گئی. پڑوس کے لوگ آئے، دراز کھولی تو بہت سارے خط ملے، اور جب ان خطوں کو کھولا گیا، ان لیٹرز کو کھولا گیا، تو ہر انویلپ میں، ہر خط کے ساتھ ایک منی آرڈر تھا. وہ بیٹا بیچارہ ہر مہینے ماں کو پیسے بھیجتا تھا. ماں ان پڑھ تھی، چومتی تو تھی مگر کھولتی نہیں تھی، پڑھتی نہیں تھی. ہزاروں لاکھوں روپے آ چکے تھے مگر ماں کو ملے نہیں، علاج بھی نہیں ہو سکا، ماں دنیا سے چلی. یہ تو ایک واقعہ ہے. مگر ہمارا قرآن سے کیا تعلق ہے؟ چومتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں، گھر میں رکھتے ہیں. کبھی کھولو تو صحیح، اندر کتنے خزانے ہیں، اللہ نے کتنی نعمتیں بھیجی ہیں. قرآن میں شفا ہے، قرآن میں برکت ہے، قرآن میں ہمارے لیے رہنمائی ہے. مگر قرآن پڑھنے کے لیے کوئی تیاری نہیں ہے. گھنٹوں موبائل کے ساتھ لگے رہیں گے. اتنے سافٹ ویئر موبائل میں ڈاؤن لوڈ ہیں، اور کتنے ہیں، سارا دن انگوٹھے درد ہو جاتے ہیں، اتنا موبائل یوز کرتے ہیں. مگر کبھی سوچا کہ جیسے میں دنیا سے جاؤں گا یہ سارے سافٹ ویئر آف لائن ہو جائیں گے؟ ہمارا دوست ڈھونڈیں گے، یار 1 دن ہو گیا ابھی تک آن لائن نہیں ہوا، 2 دن ہو گئے آن لائن. موبائل تو بتا دیتا ہے نا، واٹس ایپ بتاتا ہے اتنے گھنٹے پہلے آن لائن ہوا، 2 دن سے آن لائن نہیں. خیر تو خبر تو لو، بندہ کدھر گیا؟ اور پھر پتہ چلتا ہے بندہ خود ہی آف لائن ہو گیا، قبر میں چلا گیا. جب ہم مریں گے نا ہمارے سارے سافٹ ویئر آف لائن ہو جائیں گے. بلکہ میں آپ کو صحیح بتاؤں، ایسا میرے ساتھ واقعہ بھی ہوا. میں پہلے یہ بیان کرتا تھا کہ ہم مریں گے تو ہمارے موبائل کے سافٹ ویئر آف لائن ہوں گے. میرے ساتھ ایک واقعہ کیا ہوا، ایک بار ہم کچھ صفائی کر رہے تھے اپنے آفس کی، تو ایک فائل نکلی. وہ فائل کسی کی امانت تھی. میں نے کہا یار یہ فائل تو ہماری نہیں، اس کی ہے، اس کا نمبر بھی لکھا تھا اوپر. میں نے کہا فون کرو، اس کی فائل تو بیچارے کو کام آئے گی. ہم نے فون کیا، فون بند. اب کدھر ڈھونڈے؟ تو میں نے کہا یار ہر بندے آج کل سوشل میڈیا پہ اس کا نام ڈالو، اس کا کوئی پیج ویج ہوگا، اکاؤنٹ ہوگا، اس کو وہاں میسج کرتا ہے. میں نے چیک کیا تو اس کا اکاؤنٹ مل گیا. جب اکاؤنٹ مل گیا تو میں نے چیک کیا اس کے اکاؤنٹ میں، تو 1 سال سے کوئی پوسٹ نہیں لگائی تھی اس نے. میں نے کہا 1 سال ہو گیا بندے نے آن لائن نہیں ہوا. تو میں نے پھر اس کے فیملی کے اکاؤنٹ میں گیا تو بچے کا نام آ گیا، بچے کو کلک کیا تو بچے کا اکاؤنٹ کھل گیا. میں نے ادھر میسج کیا کہ مجھے ضروری کام ہے، آپ کے والد کی کوئی امانت ہے، آپ فون کریں. اس کے بیٹے کا تھوڑی دیر بعد فون آ گیا، جی فرمائیں. میں نے کہا آپ کے ابو کا ہیں؟ تو ابو کا تو 1 سال پہلے انتقال ہو گیا. 1 سال سے وہ آن لائن نہیں تھا، تو اس کا مطلب بندہ آف لائن ہو گیا. آپ کو پتا جب میں اور آپ مریں گے نا ہمارے سارے سافٹ ویئر آف لائن ہو جائیں گے، جس کو سارا دن چیک کرتے ہو. میں تو اس سافٹ ویئر کی بات کر رہا ہوں کہ اگر اس کو پکڑ لو تو قبر میں بھی آن لائن ہوگا،
اور وہ قرآن مجید ہے. حدیث پاک ہے جس کا مضمون ہے کہ جو روزانہ سورہ ملک کی تلاوت کرتا ہے رات کو، یہ سورت قبر میں اس کی شفاعت کرے گی، قرآن قبر میں نور بنے گا. ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس. ہمارا موبائل کے لیے ٹائم ہے، دوستوں کے لیے ٹائم ہے. اچھا دنیا والوں کے پیغام سننے کا کتنا شوق ہے. آنکھ کھلتے ہی سچ بتاؤ سب سے پہلے اٹھ کر کیا کرتے ہیں؟ موبائل کدھر ہے؟ ارے بھائی اللہ رسول کا نام لو، وضو کرو، نماز پڑھو، موبائل چاہیے. اچھا موبائل اٹھاتے ہی کیا دیکھنا ہے؟ کوئی پیغام تو نہیں آیا، کوئی ضروری میسج تو نہیں ہے. یار تمہیں دنیا والوں کے میسج کی ضرورت ہے، اس کو دیکھنا ہے، مس نہ ہو جائے. اللہ کا میسج تمہیں ملا ہوا ہے. 40 سال کے ہو گئے ہو، 30 سال کے ہو گئے ہو، 50 سال کے ہو گئے ہو، اب تک نہیں پڑھا. ایک اور مثال کے ذریعے آپ کے دل کے دروازے پر چوٹ کرنے کے لیے بات کر رہا ہوں میں. اللہ کرے کوئی ہم سب کو قرآن سے محبت پیدا ہو جائے. آپ کبھی بیرون ملک جائیں یا پاکستان ٹور پہ جائیں، تاجران بیٹھے بزنس کے لیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے جناب، کسی کام کے لیے گئے، 2-3 دن نکل گئے، 4 دن گزر گئے، گھر والوں کی یاد آئی، بچوں کی یاد آئی، آپ نے ایک پیغام دیا، اس میں آپ نے بچوں کے نام بھی لیے، بچوں کی والدہ سے بھی بات کی، بھائی بہنوں کے لیے بھی میسج کیا، سب کیسے ہیں، ٹھیک ہیں، مجھے ذرا بتاؤ اپنے بارے میں. محبت بھرا ایک میسج آپ نے کیا. آپ کو دل میں تمنا ہے کہ اب یہ سنیں گے، تھوڑی دیر بعد ان کی بھی مجھے آواز سنائی دے گی، ایوری بڈی ریپلائی مجھے کریں گے، اچھا لگے گا. آپ نے دیکھا ڈبل ٹک تو ہو گیا مگر جواب کوئی نہیں. 2 گھنٹے 4 گھنٹے 6 گھنٹے 12 گھنٹے پورا دن گزر گیا ہے. آپ باہر ہیں، بچوں کی یاد آ رہی ہے، فیملی کی یاد آ رہی ہے، آپ فون کریں، یار میں نے پیغام بھیجا، آپ نے سن کے ریپلائی نہیں دیا. مگر گھر والے آپ کو یہ جواب دیں کہ ہاں پیغام تو مل گیا تھا، سننے کا ٹائم نہیں ملا. کیسا لگے گا؟ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ، اچھا لگے گا؟ یار کمال ہے، میں باہر گھر سے، ان کو میرا پیغام سننے کا بھی ٹائم نہیں ہے. مجھے بتاؤ نا، تمہارا کوئی پیغام نہ سنے تمہیں برا لگتا؟ اللہ کا پیغام ہم نے اب تک نہیں سنا ہے، ہم کیا جواب دیں گے؟ سوچیے، ایسا نہ کریں. قرآن سے دور رہنا اچھا نہیں ہے. اور پھر آپ کو میں ایک اور بات بتاؤں، ویسے تو پورا قرآن ہمیں پڑھنا چاہیے، مگر قرآن میں تقریباً 89 ٹائمز اللہ نے مجھ سے اور آپ سے ڈائریکٹ بات کی ہے. جی ہاں، آپ سے بات کی ہے. کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے ایمان والو، او یو بلیورز. کون ہے ایمان والے؟ ہم ہیں نا. ہم سے اور آپ سے ڈائریکٹ بات کی ہے. کیا وہ پڑھ لیا ہم نے؟ ہم کیا جواب دیں گے اللہ کی بارگاہ میں؟ یا اللہ فیملی میں بیزی تھا، دوستوں میں بیزی تھا، کاروبار میں بیزی تھا، تیرا قرآن آیا بھی میرے پاس، میرے پاس ٹائم نہیں تھا. نہیں چلے گا یہ جواب، خدارا نہیں چلے گا. قرآن پڑھیے اور کم از کم اللہ کا پیغام تو پڑھیے. یہ 90 آیتیں پڑھ لیں، 89 آیتیں پڑھ لیں جس میں اللہ نے آپ سے اور مجھ سے بات کی ہے. مگر افسوس یہ ہوتا ہے کہ آج لوگوں کے پاس قرآن کے لیے ٹائم نہیں ہے. قرآن کی تفسیر کیا کہتی ہے، قرآن میں پیغام کیا. اچھا یہ بہانہ بھی نہیں چلے گا کہ یا اللہ قرآن تو عربی میں تھا، ہمیں اردو ترجمے مل گئے، اردو تفسیریں ہمارے علماء نے لکھ دی، اور دعوت اسلامی والوں نے تو جو کام کیا میں کہتا ہوں دنیا میں کسی نے نہیں کیا. قرآن کو جس طرح گھر گھر پہنچانے کا نظام دعوت اسلامی نے بنایا ہے، سبحان اللہ. سب سے پہلے تو کیا کیا؟ بچوں کے مدرسے بنائے، دنیا بھر میں بنا دیے، سارے فری، کوئی فیس نہیں. اس امت کو کتنے حافظ دعوت اسلامی نے دے دیے. اچھا پھر کمال دیکھیں امیر اہل سنت کا، ایسی نفسیات سمجھتے ہیں لوگوں کی. اب مثال کے طور پہ یہاں بھی میں بیان بچوں میں تو نہیں کر رہا، بڑوں میں کر رہا ہوں. اب کوئی بڑا ایسا میرا بھائی بیٹھا ہے، بزرگ بیٹھے کہ یار قرآن تو میں نے بھی تلفظ سے نہیں پڑھا، ترجمہ تو میں نے بھی نہیں پڑھا، مخارج تو میرے بھی ٹھیک نہیں ہے، تفسیر تو میں نے بھی نہیں پڑھی، اب میں کیا بچوں کے مدرسے میں جاؤں؟ سبحان اللہ. امیر اہل سنت ہے نا. آپ نے کیا کیا؟ دعوت اسلامی میں ایک اور نظام رائج کیا، بڑوں کے مدرسے الگ کر دیے، کیونکہ بڑے بچوں کے ساتھ نہیں پڑھیں گے. اچھا بڑوں کے لیے مدرسے ایسے نہیں بنائے کہ کاروبار چھوڑ کے مدرسے میں آ جاؤ، نہیں، کاروبار، جاب، اسکول سب اپنا اپنا کر لو کام. رات کو مغرب کے بعد، عشاء کے بعد علاقے کی مسجدوں میں دعوت اسلامی والے مدرسہ لگاتے ہیں. 15 منٹ کے لیے آ جائیں، اپنی تلاوت مخارج ٹھیک کر لیں اور جائیں، پھر گھر جا کے قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں. ہزاروں کی تعداد میں مدرسے پوری دنیا میں بن گئے. اچھا پھر ایک اور طبقہ، شیطان بھی تو ہے نا، دماغ میں وار کرتا ہے، یار مولانا صاحب مسئلہ یہ ہے کہ کاروبار سے میں لیٹ آتا ہوں، گھر آتا ہوں تو بچوں کو ٹائم دینا ہوتا ہے. حالانکہ سچی بات یہ سارے کام چھوڑ کے قرآن پڑھنا چاہیے تھا. چلو پھر بھی
جو یہ کہتا ہے کہ نہیں یار میرے پاس ٹائم بہت کم ہوتا ہے، میں لیٹ فارغ ہوتا ہوں، دعوت اسلامی والوں نے کمال کیا، فیضان آن لائن اکیڈمی بنا دی ہے، اور یہ آن لائن مدرسہ کمال کا مدرسہ 24 گھنٹے چلتا ہے، آپ کو جو ٹائم اویلیبل ہے آپ پڑھ لیں، آدھا گھنٹہ موبائل سے کنیکٹ ہو، قاری صاحب بیٹھے ہوں گے آپ کو 1 to 1 قرآن پڑھا دیں گے، ترجمہ پڑھا دیں گے، تفسیر پڑھا دیں گے، یعنی کوئی وہ طریقہ کہ جو آپ سمجھتے ہیں۔ پہلے لوگ کہتے تھے یار پرانی اردو میں ترجمے ہیں، بڑا مشکل ہے ترجمہ سمجھنا، اللہ سلامت رکھے ہمارے مفتی قاسم صاحب کو ترجمہ قرآن کنز العرفان عطا فرما دیا، یار تفسیر ذرا پرانی اردو میں سمجھ نہیں آتی، نئی اردو میں تفسیر قرآن صراط الجنان لکھ دی۔ اب کوئی کہے جناب تفسیر قرآن صراط الجنان خریدنے کے لیے 4-5 ہزار روپے چاہیے، ویسے مہنگے جوتے، مہنگی گھڑیاں، سارے شوق پورے کرنے، قرآن کی تفسیر کی خریدنی، چلو یہ بہانہ بھی تھوڑا ختم کر دیتے ہیں۔ دعوت اسلامی والوں نے پوری تفسیر جو ہے دعوت اسلامی کے پیج dawatIslami.net پہ فری ڈال دی کہ فری میں جا کے ڈاؤن لوڈ کر لو بھائی۔ اچھا جناب پھر تھوڑی مشکل ہے، اردو پڑھنے سالوں نہیں آتی، اب کہاں سے پڑھے، یہ بہانہ ختم کیسے کریں؟ اس کے لیے کیا کیا دعوت اسلامی والوں نے تفسیر قرآن آڈیو میں جاری کر دی، پڑھ نہیں سکتے سننا شروع کر دو۔ مطلب وہ کون سا اسٹیپ ہے؟ ہماری ہر وہ بات پوری کر دی، پڑھ نہیں سکتے، ہمارے نابینا لوگ ہمیں ملے ماشاءاللہ، کہتے ہیں جو آڈیو میں تفسیر قرآن ہے ہم نابینا، ہم تو نہیں پڑھ سکتے، ہم تو کبھی زندگی میں تفسیر قرآن نہ پڑھ سکتے، آج ہم آڈیو سنتے ہیں تو انشاءاللہ ہمیں قرآن پاک سمجھ آنے لگ گیا ہے، اللہ کا پیغام سمجھ رہے ہیں۔ اگر اتنے سارے آپشن موجود ہوں اور پھر بھی ہم قرآن نہیں پڑھتے، پھر بھی ہم قرآن نہیں سمجھتے، تو بتائیں پھر قصور کس کا ہے؟ اور میں اس بیان کے آخر میں ایک آیت بھی آپ کے سامنے وہ رکھنا چاہتا ہوں، جو میں نے کہا نا کہ 89 کے قریب آیت، اے ایمان والو، کیونکہ وہ ساری تو میں آج بیان نہیں کر سکوں گا، لیکن آپ کو ایک طریقہ بتاتا ہوں کہ روز کی ایک آیت ہے آپ پڑھیں، اس کا ترجمہ اور تفسیر۔ اچھا پھر آپ کہیں گے ہم قرآن میں ہم 89 آیتیں کیسے ڈھونڈیں گے، 6000 سے زیادہ آیتیں، اے بھی تھوڑا کم دعوت اسلامی نے آسان کر دیا، ایک کتاب ہی الگ بنا دی ہے، اور بولو اس کتاب کا نام ہی اے ایمان والو ہے، وہ ساری 89 آیتیں الگ کر کے کتاب بنا دی، مکتبۃ المدینہ سے لے لو، خریدنی نہیں ہے، خرچہ نہیں کرنا، کوئی بات نہیں، dawatIslami.net پر جا کر ڈاؤن لوڈ کر لو بھائی، اپنے موبائل میں جمع کر رکھ لو، اور روز کی ایک آیت پڑھ لو، 90 دن کے بعد کم از کم یہ تو دل کو سکون ہوگا کہ میں نے جو 40 سال میں نہیں سیکھا تھا، 90 دن بعد وہ ساری آیتیں پڑھ لی ہیں جس میں رب نے مجھ سے بات کی ہے، شرمندگی تو نہیں ہوگی نا یار، ٹھیک ہے۔ اچھا تو یہ بہرحال آپ نے سن لیا، اب میں ایک آیت کم از کم بیان کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ اپنے بیان کو کنکلوڈ کرتے ہیں۔ اللہ کریم نے ویسے تو یہ ساری آیتیں پڑھنے والی اور سب میں شاندار میسیجز ہیں، اللہ قرآن میں فرماتا ہے سبحان اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے اے ایمان والو، مجھ سے اور آپ سے بات ہو رہی ہے، ڈائریکٹلی آرڈر فرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ڈائریکٹ اللہ مجھے اور آپ کو ایک حکم ارشاد فرما رہا ہے، ہمیں پیغام مل رہا ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کتنی مختصر آیت ہے، مگر یقین کریں اگر ان 2 چیزوں پر عمل کر لینا بیڑا پار ہے، سارے کام سیدھے ہو جائیں۔ اللہ کا دل میں خوف آ جائے نا، پرابلم یہ ہے ہمیں دنیا والوں کا خوف ہے، اللہ کا خوف نہیں۔ یار دوست نہ دیکھ لے، والد نہ دیکھ لیں، ذرا پڑوسی نہ دیکھ لیں، کہیں اور چلتے ہیں، یار یہ والا گناہ والا کام جو ہے نا فیصلہ آباد میں نہیں کرتے، کہیں اور چلتے ہیں، بندہ چھپ چھپ کے جاتے ہیں گناہ کرنے کے لیے، علاقہ بدل بدل کے، یار لائٹ بند کر دو، ہیڈ فون لگا لو، کوئی دیکھ نہ لے، کہیں بھی چلے جاؤ رب دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کا خوف ہونا چاہیے ہمیں، دنیا کا خوف، کاروبار میں گورنمنٹ نہ دیکھ لے، ٹیکس والے نہ دیکھ لے، اس کا خوف ہے، کوئی اور نہیں دیکھ رہا، جو بےمانی کرنی کر لو، کوئی ناپ تول میں کمی کر رہا ہے، کوئی اپنے سودے میں ملاوٹ کر رہا ہے، ہاتھ جوڑ کر عرض کروں گا، تھوڑے پیسے اگر اللہ نہ کرے کوئی جھوٹ بول کر ملاوٹ کر کے اپنے غلے میں کوئی گڑبڑ کر کے بڑھا بھی لے گا، کیا کرے گا ان پیسوں کا؟ یہ حرام کی روزی بربادی لاتی ہے۔ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام غلے والے کے پاس گئے اور آپ نے دیکھا، آپ نے غلہ دیکھا، وہ ڈھیر غلے کا بڑا اچھا تھا، آپ نے اندر ہاتھ ڈالا، اندر سے گیلا تھا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ کیا ہے؟ تو کہا حضور بارش آئی تھی، تو بارش کی وجہ سے گیلا ہو گیا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس گیلے کو اوپر کیوں نہیں رکھا؟ اگر بارش سے گیلا ہو گیا تھا تو اوپر رکھتے نا، تاکہ گاہک کو پتہ چلتا کہ گیلا مال ہے، اس میں پانی ہے، تم نے چھپا دیا اس کو نیچے۔ اور پھر وہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، من غش فلیس منی،
جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں. اب ذرا غور کرو, اس حدیث کی شدت کو محسوس کرو. اگر آقا ہی فرما دے کہ تم ہم میں سے نہیں, شفاعت کس سے لیں گے؟ جنت میں کس کے پیچھے جائیں گے؟ دامن میں کس کے جا کے چھپیں گے اگر نبی پاک ہی ناراض ہو گئے؟ مگر آج افسوس یہ ہے کہ جس کو جدھر دھوکے کا موقع ملتا ہے, جس کو جدھر چانس ملتا ہے, وہ ادھر ڈنڈی مار لیتا ہے. ٹھیلے والے کے پاس جاؤ تو ذرا اوپر اچھے اچھے فروٹ رکھے گا, پوری پیٹی لے کر آؤ, آدھی نیچے سے خراب نکلتی ہے. اس کو کیا کرے گا ان پیسوں کا؟ سودا بھرتے بھرتے ایک آدھا سیب کم کر لے گا, یا اللہ نہ کرے تو بٹے ایسے مٹی والے رکھے گا کہ اس کا وزن زیادہ ہو جائے. تھوڑے سے پیسوں سے کیا کر لو گے یار؟ ان چیزوں کو بچوں کو کھلاؤ گے؟ یعنی اتنا برا حال ہو گیا, اتنی بے خوفی ہو گئی ہے کہ ملاوٹ کا حال یہ ہے کہ دوائیوں میں ملاوٹ. یار دوائی تو جان بچانے کے لیے ہوتی ہے, پتہ نہیں کیا ہو گیا لوگوں کو. خدا کا خوف پیدا کرو, کوئی دیکھے کہ نہ دیکھے, کسی کو پتا چلے کہ نہ چلے, مجھے اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا. ایک بار غالباً یہ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ. آپ جا رہے تھے بازار میں تو ایک بدماش نے ایک عورت کو پکڑ لیا, ہاتھ میں ایک چاقو تھا, بری نیت تھی, لوگ آس پاس کھڑے تھے تو کوئی آگے نہیں بڑھ رہا تھا, ہمت نہیں کر رہا تھا کہ عورت کو چھڑائے, وہ بدماش تھا. تو یہ بزرگ گئے اور اس کے کان میں کچھ کہا, اس کے ہاتھ سے چھری یا چاقو بھی گرا اور وہ بے ہوش ہو گیا, تھر تھر کانپنے لگا. تھوڑی دیر بعد ہوش آیا تو لوگوں نے کہا تمہیں کیا ہو گیا تھا؟ یہ تو چھوڑو, یہ بتاؤ وہ بزرگ کون تھے؟ وہ تو زمانے کے ولی حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالی علیہ. تمہارے کان میں کیا کہا انہوں نے؟ کہ بس جو بھی آیا تھا اس نے میرے کان میں یہ کہا کہ جو تو اس وقت کر رہا ہے وہ رب دیکھ رہا ہے. بس میں نے یہ سنا اور مجھ پر خوف تھا. کاش, آمین کہہ دو, اللہ کرے کہ دل میں یہ ایسا چسپاں ہو جائے کہ جب گناہ کا جی چاہے نا کہ دل کہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے, مت کر, اللہ دیکھ رہا ہے. ہمیں دنیا کا خوف ہے, رب کا خوف نہیں. قرآن کہہ رہا ہے ایمان والو اللہ سے ڈرو. اور پھر آگے کیا کہا؟ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یہ بھی بڑا مسئلہ ہے. ایک تو خوف خدا ختم ہو گیا, اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہم اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہی نہیں, ہماری بیٹھکیں غلط لوگوں کے ساتھ ہیں. خود بھی سچے نہیں ہیں, سچے دوست بھی نہیں ہیں, حالانکہ غلام سچے آقا کے ہیں. میرے آقا کی سچائی کا عالم پتہ ہے نا کہ جو کفار تھے, جو ایمان نہیں لاتے تھے, وہ بھی صادق اور امین کہتے تھے, سچا کہتے تھے. اور ہم حال یہ کہ کوئی سچ بولنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. کاروبار میں بھی جھوٹ, میری اتنے کی خرید ہے, اللہ کی قسم اتنے کی خرید ہے. اور کیوں تم نے غلط بیانی کرنی ہے بھائی؟ کوئی کہتا میرے کوئی کپڑا لینے گئے, کوئی چیز لینے گئے, بھائی کتنے کی؟ 5,000 روپے. بھائی 4,000 کی دے دو. کہتے 4,500 کی تو میری خرید ہے. تھوڑا آگے جاتے تو کہتے جاؤ 4,000 میں لے جاؤ. اور میں تمہاری 4,500 کی خرید تھی, کیوں دے دیا 4,000 میں؟ کیوں بولنا ہے جھوٹ؟ سچ بولنا. اور جھوٹ کی جو برائیاں ہیں, اللہ اکبر, حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جو کوئی شخص ایک جھوٹ بولتا ہے نا, اس کے منہ سے اتنی بدبو نکلتی ہے کہ رحمت کا فرشتہ 1 میل دور ہو جاتا ہے. آج ہم میں سے کئی لوگ کہتے ہیں یار کاروبار میں برکت نہیں ہے, گھر میں برکت نہیں ہے, بیماریاں ختم نہیں ہوتی. تو بتاؤ نا جھوٹ کتنا بولا, سارے رحمت کے فرشتے تو دور کر دیے. ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے, نبی پاک نے فرمایا کہ معراج کی رات تھی کہ میں نے دیکھا کہ 2 شخص میرے پاس آ کر کہنے لگے کہ جس شخص کو آپ نے شب معراج دیکھا اس کے جبڑے چیرے جا رہے ہیں, وہ بہت جھوٹا آدمی ہے. ایسی بے پر کی اڑاتا تھا کہ اس کا جھوٹ اطراف عالم میں پھیل جاتا تھا, بس قیامت تک اس کے ساتھ یہی کیا جاتا رہے گا. اچھا آپ پہلے کیا ہوتا تھا, دوست کے ساتھ جھوٹ بولتے تھے, ایک کے ساتھ. اب سوشل میڈیا پہ جھوٹ بولتے ہیں تاکہ 1,00,000 لوگ سنیں اور ہم مر جائیں, پھر بھی یہ چلتا رہے کہ کیوں کرنا ہے ایسا, کیوں کرنے غلط کا. تو پلیز میرے اسلامی بھائی اچھی صحبت اختیار کریں. اچھا کچھ لوگ پتہ کیا کہتے ہیں, یار میں شراب نہیں پیتا, میرے دوست پیتے میں تو ساتھ بیٹھتا ہوں, میں جوا نہیں کھیلتا ہوں, دوست کھیل رہے ہوتے میں تو کمپنی دیتا ہوں, میں غلط کام نہیں کرتا, دوست کرتا میں بیٹھتا ہوں. کیوں بیٹھتے ہو بھائی ایسی بری کمپنی میں؟ کیا کرنا ہے میں نے؟ جدھر رب کی طرف سے لعنت برس رہی ہے میں ادھر بیٹھا ہوں. میں آپ کو ایک ایگزامپل سوال پوچھتا ہوں, اللہ نہ کرے کسی گھر میں آگ لگ جائے, کیا برابر والے گھر والے سکون سے گھر میں بیٹھے رہیں گے؟ یار برابر میں ہی لگی ہوئی ہے نا.
برابر والے بھی گھر خالی کر دیتے ہیں احتیاطاً کہ یار آگ ہمارے گھر میں بھی آ سکتی ہے، اگر اوپر نیچے 2 منزلیں ہوں 3 منزلیں ہوں، نیچے آگ لگے تو اوپر والے بھی خالی کر دیتے کہ کہیں نیچے سے آگ اوپر نہ آ جائے۔ یار کمال کے آدمی ہیں، دنیا کی آگ لگے تو گھر خالی کر کے دور ہو جاتے ہیں، جہاں جہنم کی آگ لگی ہے وہاں دوستوں میں بیٹھنے ساتھ جاتے، کچھ نہیں ہوتا مجھے۔ یہی آگ تمہیں برباد کر سکتی ہے۔ بیٹھو نا اچھے لوگوں کی صحبت میں، فرق سمجھو برے اور اچھے لوگوں کا۔ ہاں آپ کو پتہ ہے جو آپ اس محفل میں بیٹھے، اچھی محفل کا فائدہ کیا ہے؟ حدیث پاک کا مضمون ہے کہ اللہ کے کچھ فرشتے ہیں جو زمین پر سیر کرتے ہیں، اور جہاں بھی رب کا ذکر ہوتا ہے نا اس محفل کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں۔ مجھے رب کی رحمت سے امید ہے کہ آج اس محفل کو میرے رب کے فرشتوں نے ڈھانپا ہوا ہوگا۔ ہم اللہ کے قرآن کا ذکر کر رہے ہیں، رب کے کلام کا ذکر کر رہے ہیں، ضرور اس پر رحمت ہوگی۔ اب جب فرشتے اللہ کی بارگاہ میں اس محفل کے بعد جاتے ہیں نا تو کیا خوبصورت کانورسیشن ہوتی ہے۔ اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے فرشتوں کدھر سے آ رہے ہو؟ کہتے یا اللہ تیرے بندے تجھے یاد کر رہے ہیں، ایک جگہ بیٹھے تجھے یاد کر رہے ہیں۔ حدیث کا خلاصہ ہے اے میرے فرشتوں انہوں نے مجھے دیکھا ہے، یا اللہ تجھے دیکھا نہیں، مجھے دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ تجھے دیکھ لیتے تو اور دیوانہ وار تیرا ذکر کرتے۔ فرشتے کیا مانگ رہے تھے؟ یا اللہ جنت کا سوال کر رہے تھے۔ تو جنت دیکھی انہوں نے؟ عرض کریں گے مولا جنت دیکھی نہیں۔ ارشاد ہوتا ہے اگر جنت دیکھ لیتے تو یا اللہ وہ جنت دیکھ لیتے اور گر گڑاتے اور روتے اور تڑپ کے ساتھ جنت مانگتے۔ اے میرے فرشتوں کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ یا اللہ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ اے میرے فرشتوں انہوں نے جہنم دیکھی ہے؟ یا اللہ جہنم دیکھی نہیں۔ ارشاد ہوتا ہے اگر جہنم دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ یا اللہ وہ جہنم دیکھ لیتے تو اور روتے اور گر گڑاتے توبہ کرتے۔ اللہ کریم کا دریا رحمت جوش میں آتا ہے، رب فرماتا ہے اے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے ان سب کی بخشش فرما دی۔